الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو مسلسل چل رہی ہے حلال و حرام پر. حلال و حرام کا حکم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عقائد اور عبادات کے ساتھ حلال و حرام کا بھی فرق بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے اور اس کے احکام بیان کیے ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اس حوالے سے قرآن پاک کی چند آیات کا تذکرہ چل رہا تھا جن میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے حلال حرام کے ضابطے بنا رکھے ہیں، ان کو کہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حلال و حرام کیا ہے. عرض کیا تھا کہ حلال و حرام میں اتھارٹی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی حلال و حرام اتھارٹی نہیں ہے، اور حلال و حرام بیان کرنا باقی احکام کی طرف پیغمبر کا کام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطے بیان کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہی حتمی ہیں. ان آیات کریمہ کی بات چل رہی ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے آؤ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. وہ تقریباً وہ آیات مکمل ہو گئی. آخری بات تھی، ذکر ہوا تھا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. پہلے شرک کا ذکر کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، فحاشی کا ذکر کیا، ساری باتیں ذکر ہو کر گزشتہ جمعہ یہ بات ہوئی تھی کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. بات گول بول نہیں کرو، بات سیدھی کرو، شہادت سیدھی دو اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور آخری بات فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا،
ان آیات کریمہ میں حرام کی جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں آخری جملہ کیا فرمایا؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو عہد تمہارا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ ایک عہد تو قرآن کریم نے تمام نسل انسانی کا اللہ پاک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ پوری بنی آدم سے، نسل انسانی سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کے پیدائش کے پیدا کرنے سے پہلے پوری نسل انسانی کے ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیے۔ اس کو میثاق الست کہتے ہیں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ یہ میثاق الست ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہوا تھا، اللہ پاک نے اقرار لیا تھا، ہم نے عہد کیا تھا۔ ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، مجھے کچھ ورنہ اور کسی کو یہ وہ یاد نہیں کہاں ہوا تھا، لیکن اللہ پاک کہتا ہوا تھا، میں نے لیا تھا۔ کہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار یہ نسل انسانی نے بحیثیت نسل انسانی کیا تھا، اس کے تقاضے پورے کرنا یہ عہد کی تکمیل ہے۔ عہد تو یہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، لیکن اس کے تقاضے پورا کرنا، عہد کی تکمیل کیا ہے؟ کہ عہد کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ یہ تو عالم یعنی وجود سے پہلے، انسانوں کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ہمارا عہد کیا ہے؟ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ عہد ہے، یہ دو باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کی توحید کا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ یہ جب اقرار کرتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی توحید کا اعتراف، اقرار، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، آخری رسول ماننے کا اقرار۔ اس اقرار کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ آپ کے حکم پر چلوں گا اور آپ کے حکم جو بھی آپ کے رسول مجھے پہنچائیں گے اس کے مطابق چلوں۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا اعلان، لیکن بذریعہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغامات اللہ کے رسول پہنچائیں گے، اللہ پاک کے پہنچاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں پیغمبر، 1,00,000 سے زیادہ بتاتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے دور میں نسل انسانی کو اللہ کے احکام پہنچائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخری نبی ہیں، پوری نسل انسانی کو خطاب کر کے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایھا الناس، اے انسانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام پہنچائے، جس پر قرآن پاک اور حضور کی سنت گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو احکام پہنچائے۔ کس کے بارے میں؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے زمین پہ انسانوں کو اتارا تھا، ایک جوڑا اترا تھا، آدم علیہ السلام آئے تھے، حوا علیہ السلام تھی، میاں بیوی، میاں بیوی تو جنت میں ہی تھے، یہ میاں بیوی تو وہی تھے، بس یہ میاں بیوی کے ایک جوڑا اتارا تھا یہاں، اہبطوا منھا جمیعا، اتر جاؤ۔ اتارتے وقت 2-3 باتیں کہی تھی۔ ایک بات یہ کہی تھی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پہ رہنے کے ٹھکانہ بھی ملے گا، اسباب بھی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، دنیا میں بھیج رہا ہوں تمہیں، زمین پہ جا رہے ہو، مستقر بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا،
اسباب بھی ملیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، الہین لمیٹڈ ہوں گے۔ یہ ہین نسل انسانی کا پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہے، اور ایک نسل کا 25-30 سال ہوتا ہے، اور ایک فرد کا کسی کا 30 سال، کسی کا 40 سال، یہ ہین ایک وقت تک۔ یہ اور ایک بات ساتھ اور بھی فرما دی، بعضکم لبعض عدو، جتنا بھی زمین پہ رہو گے نا لڑتے رہو گے۔ یہ اتارتے وقت ہی کہا دیا، کہا کیسا جاؤ، روٹی کپڑا مکان بھی ملے گا اور سب کچھ ملے گا ایک وقت تک، اور تمہارا ماحول کیا ہوگا، بعضکم لبعض عدو، دنیا میں جب تک رہو گے آپس میں لڑتے ہی رہو گے، یہ تمہاری نفسیات سائیکالوجی یہی ہوگی۔ یہ ساری باتیں کہہ کے ایک بات کہی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہدایات میری طرف سے آئیں گی، ٹھکانہ بھی ملے گا، اسباب بھی ملیں گے، سہولتیں ملیں گی، تمہارا آپس کا ماحول بھی جیسا کیسا بھی ہو، لیکن ڈائریکشن میں دوں گا۔ اما یاتینکم من، میری طرف سے ہدایات آئیں گی۔ ایک بات اور، اکثر نوجوانوں میں بات ہوتی ہے تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟ تاریخ کی کتاب ہے۔ مشرکین نے تو یہ اعتراض کیا تھا کہ کہانیوں کی کتاب ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہانیاں سناتا ہے، کبھی آدم علیہ السلام کی، کبھی یوسف علیہ السلام کی۔ بعض نے کہا کہ یہ کہانت کی کتاب ہے۔ اللہ قرآن پاک کا اپنا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا اپنا موضوع وہی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر اتارتے ہوئے کہا تھا، اما یاتینکم منی ھدی۔ دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے، تمہارا ایجنڈا کیا ہوگا، میں بتاؤں گا۔ ڈائریکشن میری طرف سے آئے گی، ہدایات میری طرف سے آئیں گی، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو واپس جنت میں آؤ گے، ورنہ دوسرا گھر۔ یہ پہلے دن اللہ رب العزت نے اتارتے ہوئے بات واضح کر دی تھی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا موضوع ہدن ہے، ایک لفظ، ایک لفظ ہدن، ہدن نسل انسانی کے لیے، وہ کوئی بھی ہے، تاجر ہے، وکیل ہے، مولوی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی نوکر ہے، نسل انسانی کے لیے قرآن پاک ہدن ہے۔ قرآن پاک ہدایت، رہنمائی، جس کو ہم ڈائریکشن کہتے ہیں، زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری ہدایات قرآن پاک کی پابندی کرو گے، اللہ پاک کی وحی کی پابندی کرو گے تو اللہ کہتے ہیں جنت میں واپس آؤ گے، ورنہ دوسرا گھر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہدن کی پیروی جب زمین پہ اتارا تھا تو اللہ پاک نے ہم سے کہا تھا ہدایات میری طرف سے آئیں گی، آتی نہیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ہدایات مکمل ہو گئی۔ اب جب ہم حضور کو رسول مانتے ہیں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حکم پر چلیں گے اور پیغمبر کے ذریعے جو حکم پہنچے گا اس کی پابندی کریں گے۔ یہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی جلندھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اکابر علماء میں سے تھے، وہ بڑی اپنے انداز سے بات سمجھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ تقریر فرما رہے ہیں، کہتے یار لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا تھا نا، ہم نے کون سا یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا، اللہ کو اللہ رب مانتے ہیں، حضور کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، باقی باتیں کدھر سے آ گئی؟ انہوں نے مثال دی، ان کو دیکھو یار نکاح ہوتا ہے تو دو جملے ہی ہوتے ہیں نا،
میں نے نکاح کیا، اس کو میں نے قبول کیا. اس قبول کیا میں کیا کچھ نہیں ہے. لفظ قبول کیا یہ بولا نا. انہوں نے بڑی بڑی اچھی مثال سے بات سمجھائی کہ نکاح میں کیا کہتے ہیں، میں نے قبول کیا. اب قبول بال کے میں نے تو کپڑے ذمہ نہیں لیے تھے، میں نے تو خرچہ ذمہ نہیں لیا تھا، میں نے تو مکان ذمہ، بھائی قبول کیا میں سب کچھ ہے. جب اس نے میں نے قبول کیا کہہ دیا تو ساری چیزیں اس کے کھاتے میں آ گئیں. اب لباس بھی اس کے ذمے ہے، مکان بھی اس کے ذمے ہے، روٹی بھی اس کے ذمے ہے، سب کچھ اس کے ذمے ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جب اقرار کر لیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کر لیا، تو ساری باتیں کہ زندگی میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزاروں گا. یہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ دو جملوں کے اقرار کرنے میں ساری زندگی آ گئی ہے. جب کوئی بات بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، ان کے حکموں کے خلاف نہیں ہوگی. اللہ پاک اسی بات کو یاد دلا رہے ہیں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، کلمہ پڑھا پورا کرو، کلمے کے تقاضے پورے کرو. لیکن ایک بات اور، ایک وعدہ تو ہم نے کیا تھا الست والا، الست بربکم قالوا بلی. ایک وہ وعدہ ہمیں یاد بھی دلایا جاتا ہے. ویسے مسلمان ہمیں پیدا ہوتے ہی یاد بھی دلایا جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، نہلا دھلا کے سب سے پہلے اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ آیا دنیا میں. بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. وہ وعدہ یاد دلاتے اس کمٹمنٹ کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے. لیکن میں اس سے آگے چل کر یہ عرض کروں گا، ہم اہل پاکستان، ہم نے تو دو وعدے اور بھی کر رکھے ہیں. یہ تو ساری نسل انسانی کا وعدہ ہے، ساری امت مسلمہ کا وعدہ ہے. لیکن ہم نے دو موقع پر دو وعدے اور بھی کر رکھے ہیں. ایک پاکستان بناتے وقت کیا تھا، اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ الگ ملک تو دے دے، تیرا قانون ہم نافذ کریں گے. اوپن اعلانیہ ریکارڈ پر. پہلے دن یعنی بننے سے پہلے جب ہم نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا، ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان الگ کیا جائے، تو اس کی بیس ہی یہی تھی. ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ اللہ ملک الگ تو کر دے، تیرے قانون کی پابندی ہم کریں گے. یہ بھی میثاق ہے. پاکستان کی تحریک کے دوران جن اکابر نے، جن قائدین نے پبلک جلسوں میں کہا کہ ہم پاکستان کس لیے بنا رہے ہیں، ہمارا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ، ہماری ثقافت الگ، ان کی ثقافت الگ، ہماری تہذیب الگ، ان کی تہذیب الگ، ہم نہیں چل سکتے. اور تاریخ نے بتا دیا تھا کہ ہم نہیں چل سکتے تھے. ہم نے وعدہ کیا، اللہ نے تو وعدہ کر دیا کہ اللہ نے کہا یہ لوگ ملک. ہم نے کیا کیا؟ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کا اللہ کا ارشاد دہراتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک وعدہ ہم نے اس وقت کیا تھا، ہمیں الگ ملک چاہیے، الگ ریاست چاہیے، آزاد ریاست چاہیے. ہم نہیں چل سکتے ساتھ، ہمارا عقیدہ، ہماری تہذیب ان سے متاثر ہوتی ہے، ہم نہیں چل سکتے. ملک تو مل گیا، ہم نے کیا کیا؟ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کا تقاضا. ہم اپنا جائزہ لیں. ایک وعدہ وہ سب نے یہی کہا، سیاسی قائدین نے بھی یہی کہا، مذہبی قائدین نے بھی یہی کہا. پھر جب ملک بن گیا تو ہم نے پھر ایک دفعہ پھر عہد کیا. ساری قوم نے مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر عہد کیا. وہ عہد کیا تھا؟ بڑی بات ہوئی اس پر، بہت کچھ ہوا،
لیکن اس عہد سارے بحث مباحثے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ یہ پوری قوم کے نمائندوں کا متفقہ فیصلہ تھا، منتخب نمائندوں کا۔ آج کے دنیا کے دستور کے مطابق پورے ملک کے منتخب نمائندوں کا متفقہ فیصلہ تھا قرارداد مقاصد۔ ہم نے اس میں 3 باتیں طے کی۔ قرارداد مقاصد جو ہمارا قومی عہد ہے، قوم کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی، 3 باتیں ہیں۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ ہم نے جمہوریت کا وہ مفہوم کہ عوام کی حکومت عوام پر، ہم نے وہ قبول نہیں کیا۔ ہم نے اپنے دستور میں اللہ کی حاکمیت کا، دستور میں لکھا ہو حاکمیت عوام کے نمائندوں کی نہیں ہے، حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، یہ بات ہم نے قبول کی کہ ہم پر کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، حق کے حکمرانی عوام کو منتخب نمائندوں کو ہوگا۔ دوسرا اصول یہ تھا۔ پہلا اصول کیا طے کیا ہم نے کہ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حاکمیت مطلقہ، حاکمیت اعلیٰ، حکم اس کا۔ ذریعہ کون ہوں گے؟ یہ ہم نے طے کیا کہ بادشاہت نہیں ہوگی، حق حکمرانی عوام کے منتخب نمائندوں کو ہوگا، ٹھیک۔ لیکن تیسری بات ہم نے یہ بھی طے کی کہ انتظامیہ ہو یا عدلیہ، کوئی بھی ادارہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، قرآن و سنت کی پابند ہو۔ 3 اصول ہیں جو ہمارے قرارداد مقاصد کی بنیاد ہے، اور ہمارا پاکستان بننے کے بعد بحیثیت قوم ایک عہد ہے۔ یہ عہد اللہ کے ساتھ بھی ہے، قوم کے ساتھ بھی ہے، کہ حکومت بھی قرآن و سنت کی پابند ہوگی، پارلیمنٹ بھی قرآن و سنت کی پابند ہوگی۔ اس پہ بحث بھی ہوتی رہی کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی متاثر ہوتی ہے جب تم کہتے ہو کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے ہو۔ اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے ہم پر کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی، تو پارلیمنٹ کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ ہو گئی ہے، پارلیمنٹ بھی قرآن و سنت کی پابند ہوگی، حکومت بھی قرآن و سنت کی پابند ہوگی، انتظامیہ بھی، سب پابند ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکیں گے۔ ہم نے عہد کیا، میں بعہد اللہ اوفوا کے تحت اپنے قومی عہد کی یاد دلا رہا ہوں کہ ہم نے قومی عہد کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے 5 صدی میں اس عہد کی کون سی پاسداری کی؟ صرف ایک حوالے سے میں ذکر کروں گا ابھی۔ اللہ رب العزت نے حلال حرام کی بات ہو رہی ہے، ہمارا بنیادی موضوع حلال حرام ہے۔ حلال حرام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت سے حرام ذکر کیے، لیکن سب سے زیادہ سنگین حرام کس کو ذکر کیا ہے؟ جو اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر مسلمان ہو چھوڑ دو یار، کیا سادہ سا لے جائے، اگر مسلمان ہو نا چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑتے، ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ حراموں میں سے سب سے بڑا حرام ربا، سود۔ اس حرام کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ مانیے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تو یہ کہہ کے سرخرو ہو گئے جب اسٹیٹ بینک کا پاکستان کا افتتاح کیا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، وہ تو یہ بات کہہ کے سرخرو ہو گئے ریکارڈ میں کہ بھائی میں پاکستان میں مغربی اصولوں پر نہیں، اسلامی اصولوں پر معیشت کا نظام چاہتا ہوں۔ تقریر ریکارڈ پر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماہرین معیشت کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر ملک کا معاشی نظام ترتیب دیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ تو یہ جملہ کہہ کے مہینے بعد فوت ہو گئے، رسول ہو۔ ہم نے کیا کیا؟
سود کے حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت سود ختم کرنے کی پابند ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، نظریاتی کونسل کی رپورٹ، تمام ادارے متفق ہیں، لیکن ہم سود ختم نہیں کر پا رہے. کوئی ادارہ جو ملک میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ موجود ہے، جب اکٹھے بیٹھتے ہیں سب کہتے ہیں. بلکہ میں یاد دلانا چاہوں گا، سن غالباً 84 کی بات ہے، اس وقت ہمارے وزیر خزانہ تھے غلام اسحاق خان مرحوم، بعد میں صدر بھی بنے. ان کی بحیثیت وزیر خزانہ بجٹ تقریر ریکارڈ پر ہے، میں نے کئی دفعہ اس کا حوالہ دیا ہے. بجٹ تقریر میں فرما رہے ہیں، ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے الحمدللہ غیر سودی نظام سارا مرتب کر لیا ہے، ہم نے سارے اشکالات دور کر لیے ہیں، سن 84 کی بات کر رہا ہوں، سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور میں قوم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ ہمارا اگلے سال کا بجٹ غیر سودی ہوگا. سن 84 میں، کتنے سال ہو گئے؟ وہ اگلا سال ہمارا نہیں آ رہا. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا آپ کے حکم پر چلیں گے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں گے، پھر متعین کر کے کہ یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. لیکن سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی. عہد شکنی حرام ہے. وعدہ ایک انسان کے ساتھ کرو تو وہ بھی توڑنا حرام ہے. وعدہ کسی مخالف کے ساتھ کرو تو اس کو توڑنا بھی گناہ ہے. اللہ کے ساتھ عہد کا معاملہ یہ ہے. تو میں نے گزارش یہ کی ہے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ پاک نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. ایک فہرست بیان کی ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ وبعہد اللہ اوف. عہد شکنی حرام ہے، عہد کر کے توڑنا حرام ہے، اور بالخصوص ہوا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہے. یہ اس ترتیب سے جو بات ہو رہی ہے اس کا ایک حصہ. دیکھیے ہمارے فلسطینی مظلوم بھائی کتنے عرصے سے آزمائش اور ابتلا میں، 75 سال سے. یہ تو ایک آخری راؤنڈ ہے نا، ایک راؤنڈ ہے، یہ 1 سال گزارا. اصل تو اس دن سے، جس دن سے فلسطین کو تقسیم کر کے شہید بنایا گیا تھا، جس نے بھی بنایا تھا، اس وقت سے ظلم اور جبر کی آغاز ہے، اور اب تک ظلم اور جبر ہی ہو رہا ہے. نہ اخلاقیات، نہ مذہبیات. یہ جو کچھ یہودی کر رہے ہیں ان کا مذہب تورات اجازت دیتی ہے؟ دنیا کے اخلاقیات اجازت دیتے ہیں؟ بین الاقوامی قوانین جو موجود ہیں یہ بھی اجازت دیتے ہیں ان کو؟ نازلی ہے. لیکن سلام ہے ان مجاہدین کو جنہوں نے سارے جبر کے باوجود، سارے ظلم کے باوجود کھڑے رہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 باتیں انہوں نے، فلسطینی مجاہدین نے اس راؤنڈ میں جو 1.25 سال کا راؤنڈ ہے، 2 باتیں کی. ایک، انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ یار لڑا جا سکتا ہے. یہ بتایا یا نہیں بتایا؟ قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن دنیا کو بتایا ہے کہ قومیں لڑا کرتی ہیں اور لڑا جا سکتا ہے، ہتھیار ڈالنا کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے، میں اپنا ذاتی تاثر کر رہا ہوں، کہ ایک لہر چل پڑی تھی، اگر یہ بیچارے کھڑے نہ ہوتے
تو شاید دنیا کے بہت سے ہم سمیت بہت سے لوگ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوتے، اس لہر کو روکا انہوں نے۔ دو باتیں دنیا کو، میں اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ اگر افغان امریکہ سے لڑ سکتے ہیں تو فلسطینی اسرائیل سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ دوسری بات، یہ ایک لہر پیدا ہو گئی تھی دنیا میں، چلو یار اب حقیقت ہے تسلیم کرو، لہر روک دی ہے۔ یہ 1.25 سال کی جنگ کے بعد، جنگ بندی کی بات، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حماس اور اسرائیل میز پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، حماس کا وجود تسلیم ہو رہا ہے، اور حماس معاہدہ ہو گیا، ابھی اس کی عمل درآمد شروع ہوگا۔ ایک تو اس بات پر دنیا بھر کے مجاہدین جہاں بھی مظلومین ہیں، ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، وہ مظلوم مجاہد کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یا مجاہد نہیں لیکن بحیثیت قوم اراکان میں ذبح ہو رہے ہوں، دنیا کے ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کے ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص مسلمان مظلوم، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں یوم تشکر کے حوالے سے جمعہ کے بعد شیراوالا باغ میں ایک ریلی ہے، پروگرام ہے، اس میں شریک ہوں، اور جہاں بھی موقع ملے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، مظلوموں کی حمایت میں، دین کی حمایت میں، اور ظالموں کے خلاف جہاں بھی، جس فورم پر بھی، جس مقام پر بھی، جتنا موقع بھی ملے، ہمیں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، اور مظلوم کے خلاف، مظلوم کی حمایت میں، ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کر کے اپنے آپ کو ظالموں کی مخالفت کے کیمپ میں شو کرنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم، کہ ہم خود کو شو کریں کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک انہیں کامیابیوں سے نوازے، اور ہمیں مظلوم بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔